لوگ اپنی عورتوں کو دھکے دیں ہی نہ. حضور اقدس یہ جو تمہید تھی ایک، کیا آپ اس سے متفق ہیں بحیثیت ایک اسکالر کے کہ امہ اور پاکستان کے مسلمان ہم متفق نہیں ہو سکے لیکن عذر نا متفق ہونے کے ہمارے پاس بے انتہا ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ کا شکریہ سید بلال کتب صاحب. ہم بلال کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے نام پر پہلے سے ہی فدا ہو جاتے ہیں. سلامت رہیے. ہماری تربیت میں ہمارے یوں سمجھیں کہ خون کے اندر نبی پاک کی آل کا ادب اور محبت، اللہ کا شکر ہے کہ یہ موجود ہے. اللہ سلامت رکھے. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اختلاف کے معیارات ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسلامی طبقوں کے اندر اختلافات ہیں تو وہ کس چیز پر ہیں؟ اصول پر ہیں یا فروعات پر ہیں؟ اصول پر ہیں یا فروعات پر ہیں؟ فروعات ہوں گے. فروعات اس کی یعنی جو نارمل چیزیں ہیں، جزوی چیزیں. اصول یا اس کی جزوی چیزوں پر ہیں، فروعات پر ہیں. میں بڑے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اس نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر، آپ تمام اسلامی مکاتب فکر کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے تقریباً اصول پر سب متفق ہیں. مثلا نماز پہ متفق ہیں، نماز پر متفق ہیں، رفعتین پہ نہیں ہیں. میں بڑی عام چیز عرض کر رہا ہوں. بنیادی چیز ہے نماز فرض ہونا. کوئی ایک بھی طبقہ نہیں ہے جو نماز کی فرضیت کا منکر ہو. بالکل ٹھیک ہے. وقت کے آگے پیچھے پر اختلاف ہوگا لیکن اس کے 5 پر کوئی بھی مخالف نہیں ہے، سب متفق ہیں. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بلکہ آپ آغاز میں آئیں تو اصل ہے توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ ختم نبوت. مفتی صاحب اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اگر میں صرف لفظ بدل کے کہوں کہ ہم فرض کے کل پہ متفق نہیں ہیں، جزو پہ متفق ہیں. فرض ایک کل ہے نا، تو اس کے ہمیں جزویات پہ بھی متفق اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کے میجر پہ ہونا چاہیے، اتنا مائنر پہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں فرض کی فرضیت پر ہم میں سے کوئی بھی آدمی مخالف نہیں ہے. نماز پہ کوئی مخالف نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر انٹرنیشنلی جو لوگ آج ہمیں مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، میں الحمدللہ میں تقابل ادیان کا طالب علم ہوں، کمپیریٹیو ریلیجن الحمدللہ. آپ مذاہب کو پڑھیں، آپ آسمانی مذاہب کا مطالعہ کریں اور فلسفے کے، یا آپ باقی جتنے مذاہب ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک مذہب کے اندر 50 فرقے ہیں اور جن کا اصول ہی جدا ہے. آپ چھوڑیے عیسائیت پہ آ جائیے، یہودیت پہ آ جائیے، ان کے فرقوں پہ آ جائیے، ہندوازم پہ آ جائیے. تو الحمدللہ جب ہم ادھر پڑھ کے اسلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، ہم اصول پر متفق ہیں. ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد خاتم النبیین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب پر متفق ہے. اب آ جاتا ہے معاملہ ادائیگی کا کہ وہ جو اللہ نے نماز ہم پر فرض کی ہے اس کی ادائیگی. فرسٹ آف آل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خود رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر کیا اس فرض کی ادائیگی کے اندر وسعت ہے یا سٹرکٹنس ہے. اگر تو اس کے اندر وسعت ہے اور اس وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی مکاتب فکر اس وسعت میں کوئی ایک پوائنٹ کو لیتا ہے، کوئی دوسرے کو لیتا ہے، کوئی تیسرے کو لیتا ہے، تو میرے خیال میں یہ دلیل نہیں بنتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ایک رائٹ کو جا رہے ہیں، ایک لیفٹ کو جا رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ اگر آپ 6 کی 6 حدیث کی کتابیں لیں تو آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی مثالیں یا حدیث ریفرنس کے طور پہ ملتی ہیں جس میں کہ سینے سے لے کے ناف کے نیچے تک ہاتھ ہوں اور جڑے پاؤں سے لے کے کندھوں تک کھلے ہوئے پاؤں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں اور تمام صحابہ مختلف انداز میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں. ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. دیکھیں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتی ہیں مثالیں. آپ وقت کے حوالے سے دیکھیں، ایک دن آ کر پہلے وقت میں ادا کرتے ہیں، دوسرے دن آخری وقت میں ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے درمیان وقت ہے. نہیں بھائی اس کی مثال اس چیز سے نہیں بن سکتی. میں ادھر میں آ رہا ہوں، میری اصل بات کو میں ادھر آ رہا ہوں. اسی طریقے سے جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہاں ہاتھ باندھا، یہاں ہاتھ باندھا، یہاں اٹھایا، ملتی ہیں روایات. اب اصل بات اس میں نہیں ہے. آج تک آپ نے یہ تو ذکر کیا رفع یدین کا، آپ کو یہ جھگڑا اسلامی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوری ٹو سے آج ہمارا دین چڑھ گئے جاہلوں کے تھے. جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے جنگل کا نقصان ہے. آپ کو لگتا ہے وہ خواب رسول کا سچا آ رہا ہے؟ میں وہ جو بندروں والا تھا. دیکھیں وہ دور نکل جائیں گے، میں ادھر پھر چلا جاؤں گا، ادھر نہیں جا رہا. عرض یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات طیبہ میں یہ چیزیں ملتی ہیں. کون سی ایسی ایک نماز ہے مسجد نبوی کی یا حرم کی جس پہ کہ سب صحابہ جو ہے وہ مختلف انداز سے نماز پڑھ رہے ہوں؟ نہیں, کوئی مثال نہیں. نہیں دیکھیں میں اس حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو دور رسول کی بات ہے. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا ہے, لیکن انہی صحابہ میں سے کچھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی, انہوں نے رفع یدین کیا. انہی صحابہ میں سے کئی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے رفع یدین نہیں کیا, یعنی جب وہ بیان کر رہے ہیں. اب امت اس بحث کیوں آئی؟ اب ہم میں سے اہل علم, میں ذرا بات کو پورا کر لوں پلیز. امت نے جو اہل علم ہیں وہ اس تتبع اور تلاش کے اندر ان کے اندر اختلاف پڑ گیا کہ ان میں سے اقرب, یعنی روایت کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے کون سی چیز ہے. اب جو رسول خدا کی سنت کو یہ سمجھ کر, جیسے کہ امام شافعی, امام بخاری, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان کے نزدیک رفع یدین والی روایات جو ہے نا وہ زیادہ قوی ہیں, اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ان سب کے حدیث میں بھی امام ہیں, ان کے نزدیک ترک رفع یدین کی روایات زیادہ قوی ہیں, لہٰذا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ امام شافعی غلط ہیں, امام بخاری غلط ہیں, امام احمد بن حنبل غلط ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم نے کہا جو ان کا مقتدی ہے, ان کا جو اقتداء کرنے والا ہے وہ اس طرح پڑھے, اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کی اقتداء کرنے والا ہے وہ ترک رفع یدین. میں انتہائی ادب کے ساتھ نا, عاجزی کے ساتھ پہلے معافی مانگ لوں ساروں سے. اس مثال کو اگر میں آج کی ایکیڈیمکس پہ لے کے جاؤں کہ لیبارٹری کے اندر کووڈ-19 جو ہے اس کا وائرس آ گیا اور ریسرچ ہو رہی ہے, ایک بندہ کہہ رہا ہے جی یہ ویکسین جو ہے یہ ٹھیک ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے, تیسرا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے 800 لوگوں کو لگا کے یا موت دینی ہے یا زندگی دینی ہے. یہ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے, ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا. کیا ہم خوف کی وجہ سے سب کو کہتے ہیں تاکہ کوئی پھڈا نہ پڑے, یا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ سنت کی ریشو ہوگی یا سنت کی رینج ہوگی, وہ یہاں ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں, یہاں بھی رکھ سکتے ہیں, رسول نے یہاں بھی رکھے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کیا ہم تمسخر کی طرف نہیں جا رہے؟ نہیں دیکھیں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں وسعت ہے. ہمارے پاس روایات یہاں کی بھی ہیں, یہاں کی بھی ہیں, یہاں بھی. اب اس بحث میں علماء نے اپنی اپنی ترجیحات کو رکھا ہے. بعض نے کہا کہ میری بات کو پورا ہونے دیں گے آپ. بعض نے کہا کہ حضور نے, دیکھیں قرآن اور سنت میں ناسخ اور منسوخ کا کنسیپٹ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اس طرح کا اعتراض اگر آپ کریں تو یہ اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک کرسچن کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا. اس مناظرے کے اندر اس نے 100 سے زیادہ آیتیں لے آیا کمپیریزن پہ کہ یہ آیت یہ کریے, لہذا قرآن کے اندر یہ تضاد بیانی ہے. اس کا جواب ایک سمپل سا تھا, بھائی آپ نے ہمارے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ آیتیں ناسخ ہیں اور کچھ آیتیں منسوخ ہیں. اب اس بحث میں اس چیز میں جلدی کر رہا ہوں. ناسخ کا مطلب ہے کہ ابتدائی اسلام میں اللہ نے مسلمانوں کی طبیعتوں کے مطابق ایک حکم نازل فرمایا, اور بعد میں حالات کے تحت اسی اللہ نے اس حکم کو چینج کر کے دوسرا حکم بتا دیا. دونوں ہیں تو قرآن میں, ان کی تلاوت بھی ہوتی ہے, ان کے ریفرنسز بھی ہوتے ہیں, سورت آیت نمبر سارا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دے, میں مثال دے رہا ہوں. 124 آیتیں قرآن مجید کے اندر ایسی ہیں کہ جو ابتدائی اسلام کے حوالے سے تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہے ہیں, ستم ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے دام وصفخ وتوکل اللہ, حبیب چھوڑ دیں, بس صبر کریں, کوئی نہیں کرنا. ان کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ ان سے بات کریں. حضور ان کو چھوڑ دیں, حبیب ان کو چھوڑ دیں. اور جب آیا نا اسلامی ریاست قائم ہوئی, مدینے کا دور آیا, تو پھر سورت نازل ہو گئی. کون سی؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ کا آغاز ہی ہوا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں؟ کہ اب آنے والی آیات کے اندر انہیں 114 آیتوں کا نسخ آنے والا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وَأُخِذُوا قُتِّلُوا تَقْتِيلًا. وہ سیدھا آرڈر ہے. اس ایک آیت نے آ کر 124 آیتوں کو منسوخ کر دیا. اب جس آدمی کا نالج نہیں ہے اس نے تو وہ کہنا ہے یہ دیکھیں اللہ کا قرآن تو کہتا ہے, جیسے عام آج کل نارملی جو سکولر ہیں جو تھوڑی دیر میں بن جاتے ہیں وہ یہی پڑھتے ہیں, وہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نرمی برتو. بھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ حکم جہاد نہیں آیا. اس بات کو کیا منسوخ کی صورت میں دیکھیں گے؟ اس میں آپ اس بات پہ رائے دیجیے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ابھی چھوڑ دو ان کو, آپ ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ بات کرو, لیکن جب ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اب ان کے اوپر نفاذ کرو. یہ ایولوشن ہے, منسوخ نہیں ہے, یہ ایولوشن ہے, یہ ڈیولپمنٹ کا آرگومنٹ ہے رادر دین کہ ڈیڈکشن کا آرگومنٹ ہو کہ یہ کاٹ دو. حکمت سے تو اللہ نے باز نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری قوم ایک عام آدمی کو بکھری ہوئی نظر ضرور آتی ہے,
سوائے چند دنوں کے. رمضان میں مثال کے طور پہ ہم بکھرے ہوئے نہیں ہیں, لیکن رمضان کے اندر ہم اس طرح سے بکھرے ہوئے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں وہ اپنی پسند کا پروگرام کر رہے ہیں, اور جو دکاندار ہیں وہ اپنی پسند کا کر رہے ہیں, لیکن نماز پڑھنے وہ علماء کے پیچھے بھی جاتے ہیں. یہ بکھرا پن ہے نا جو نظر آ رہا ہے. اب مسالک کو اگر چھوڑ بھی دیں تو بکھرا پن تو نظر آ رہا ہے. کیا ہم آنکھیں بند کر کے اس کو اوائڈ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات آپ کی بہت ہی اہم بھی ہے اس لحاظ سے کہ جب ہم تبلیغ کے پہلو میں آتے ہیں, ابلاغ کے پہلو میں آتے ہیں, اور معاشرے کے لحاظ سے جب ہمیں علماء کو, اہل علم کو جب ایک چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے تو یقیناً ان کمزوریوں کی طرف زیادہ لوگ متوجہ کرتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں کہ جو انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. اچھا, اب چاہے وہ چھوٹی سی ہو, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس سے بحث نہیں ہوتی, لیکن جہاں اختلاف نظر آئے گا اس کو زیادہ پروپیگیٹ کیا جائے گا, اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا آپ جائے گا. سمجھتے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, بالکل کرنا چاہیے. سوال اٹھانے پہ کسی کے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اچھا ہم بہت سے لوگوں کو ہے, یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی بٹوارا ہے. وہ پھر اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو یقیناً اعتراض ہوگا, لیکن اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے اور صاحب دلیل موجود ہو تو پھر یہ مشکل حل ہو جاتی ہے. اچھا, دلیل سے مراد جو ہے یہ روایت ہوگی, جی, قول امام ہوگا. دلیل سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ منطق تو تبدیل شدہ ہوتا ہے نا. قرآن ہے, حدیث ہے, عقل ہے, یہ ساری تو اس کو دلیل نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریفرنس ہو آپ کے پاس, آپ جو بات کریں اس کا حوالہ ہو آپ کے پاس. کیونکہ دلیل تو بدل سکتی ہے, دلیل ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے, دلیل کے اندر ایلیمنٹس بھی چینج ہو سکتے ہیں. پھر دلیل تو نہیں ہم مانگ رہے, ہم حوالہ مانگ رہے ہیں پکا پکا, اور وہ حوالہ جب کوئی دے گا وہ اپنی مسلک کا دے گا یا اپنے بزرگ یا اپنے بابے کا دے گا. اچھا, حوالہ جب ہوگا تو صاحب حوالہ بھی ضروری ہوگا. میں آپ کو ٹائم, میرے دماغ میں بات نکل نہ جائے, ہم نے یہیں بیٹھے ہوئے علماء کو کہا, انہوں نے کہا جناب عام آدمی کا کام قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں, حدیث پڑھنا آپ کا کام ہے. حدیث پڑھنا ان کا کام ہے جن کا سبجیکٹ, جن کا اسپیشلائزڈ کام ہے, وہ 11 سال 8 سال کا کورس کریں. آپ سارے لوگ اس میں پنگا نہ لیں. جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ حضور پھر اللہ نے گریز انیٹمی کے اوپر تو نہیں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دین یا گریز انیٹمی آسان بنائی, اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے, تو پھر دین سب لوگ کیوں نہ پڑھیں؟ بالکل پڑھنا یہ کتنا بڑا بکھیرا ہے, کتنا بڑا بائفرکیشن ہے کہ ہم الگ ہیں آپ الگ ہیں. نہیں, قرآن کی تلاوت بار بار اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو, تو بڑوں کو کیسے منع کر سکتے ہیں آپ؟ سمجھنا اور چیز ہے, وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. جب پڑھیں گے جبھی تو سمجھیں گے, اگر پڑھیں گے ہی نہیں تو سمجھنے کی منزل کہاں سے آئے گی؟ لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ افلا تعقلون, افلا تدبرون. صرف پڑھنے کی دعوت نہیں دی گئی, پھر یہاں یہ بھی دعوت دی گئی کہ آپ اس میں تعقل کریں. تو کیا تعقل صرف علماء کے لیے ہے یا عام و خاص سب کے لیے ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ عام و خاص سب کے لیے ہے. اگر اس میں تدبر کرنا ہے تو کیا صرف خواص کو کرنا ہے یا عوام کے لیے؟ عام کو بھی کرنا. میں وقفے پہ جاؤں گا, وقفے کے بغیر زندگی نامکمل ہے, یقین کریں. وقفہ لینا اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حضور آپ کو میں نے شامل نہیں کیا, میں معذرت چاہتا ہوں. بڑی معافی کے ساتھ میں جب واپس آؤں گا تو علماء کرام سے پوچھوں گا کہ اللہ کہتا ہے میں نے ہر علم والے پہ علم والا رکھا ہے. اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مفتی پہ مفتی رکھا, حاجی پہ حاجی رکھا, فلاں پہ فلاں, نہ علم والے پہ علم. تو یہ علم والے کون ہیں جن کو اللہ نے ایک درجہ دوسرے پہ بلند دیا؟ وقفہ لیتے واپس لکل قوم ہاد.